السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیرت کے اسباق، چوتھا سبق ہجرت حبشہ، اور اس کے بعد دو واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ان سلسلے وار دروس کو آپ خود بھی سنتے رہیں، دوسرے اور اپنے جاننے والوں میں شیئر کرتے رہیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختصر طور پر تو صحیح ہم جانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع اور آپ کی پیروی کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جس کسی کے مسلمان ہونے کی خبر ملتی تو مشرکین مکہ انہیں بہت اذیتیں پہنچاتے ہیں، بہت تکلیفیں دیتے ہیں۔ دن بدن یہ تکلیفیں اس قدر بڑھتی گئیں کہ اب مسلمانوں کو اپنی ہی جان کا نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کی جان کا بھی خطرہ لاحق ہونے لگا۔ تو ایسی صورت میں حبشہ کے بارے میں خبر ملی تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے، سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ بڑا رحم دل اور سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کی یہ قسم پرسی اور ان کی شدید تکلیف دہ زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ خود آپ پر بھی یہ سب کچھ گزر رہا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے اجازت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی۔ یہ تقریباً نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے کہ تقریباً 70 صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوتے ہیں، جو بعد میں تیسرے خلیفہ بنتے ہیں۔ مسلمان وہاں جا کر کچھ سکون پائیں، امن و امان حاصل کر کے اللہ کی آزادانہ عبادت کرتے رہیں، یہ تو ان کی سوچ تھی۔ لیکن مشرکین مکہ نے وہاں بھی انہیں پیچھا نہ چھوڑا۔ ان کے جانے کی جب اطلاع ملی تو مشرکین نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، بہت سارے تحفے تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، اور مختلف اہم درباریوں کو بہت کچھ تحفے تحائف پیش کر کے پھر بادشاہ کے پاس بھی یہ تحائف لے کر پہنچے، اور چاہتے تھے کہ بادشاہ ان کے تحفوں کو قبول کر کے ان کی بات کو بھی مان لے گا۔ جا کر مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ہمارے ہاں کے کچھ بگڑے ہوئے نوجوان یہاں آپ کے ملک آئے ہیں، آپ انہیں نکال باہر کر دیجئے اور مکہ واپس بھیج دیجئے۔ لیکن حبشہ کا بادشاہ نجاشی امن پسند، عدل و انصاف کرنے والا تھا، اس لیے اس نے ان کی بات پر فوری توجہ نہ دی، بلکہ مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے ان کی بھی بات سنی۔ اگلے دن قریش مشرکین مکہ جب دیکھا کہ ان کی دال نہیں گل رہی ہے، چونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نصرانی تھا، کرسچن، تو اس کے کان بھر دیے اور کہا کہ یہ مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو پھر مسلمانوں کو بلوایا
اس موقع پر مسلمانوں نے اسلام کی صاف صاف تعلیمات کو واضح طور پر بیان کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا عقیدہ کیا ہے، قرآن کیا نظریہ پیش کرتا ہے، سورہ مریم کی تلاوت کر کے بالکل واضح طور پر بتلا دیا۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کو سنا تو وہ بھی زار و قطار رونے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارا جو عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں ہے، اس میں تو ان مسلمانوں نے جو بیان کیا ہے ایک رائی کے برابر بھی کوئی فرق نہیں، ایک تنکے کے برابر کا بھی فرق نہیں۔ پھر ان مشرکوں کو ہی وہاں سے بھگا دیا، ان کے تحفوں کو بھی رد کر دیا، اور مسلمانوں کو کہا کہ وہ جہاں چاہیں ان کے ملک میں امن و امان سے رہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، جب کبھی ایسی مصیبتیں آئیں تو ملکوں کو ہی نہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کر جائیں جہاں آپ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہاں اپنی جان، کمایا ہوا مال، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، ان سب چیزوں کو اہمیت نہ دیں، اللہ کے دین کو، اس کی توحید کو اور اس کی عبادت کرنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کی عبادت کو زیادہ اہمیت دیں۔ روایات سے یہ ثابت ہے، نجاشی بادشاہ بھی ایمان لے آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کے ادھر ہجرت کر جانے کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت کعبۃ اللہ کے پاس جاتے، نماز ادا فرماتے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مشرکوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ چونکہ مشرکین مکہ اس سے پہلے کبھی غور سے قرآن کو نہیں سنے تھے، بلکہ انہوں نے تو یہ آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ ہم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہ سنیں۔ لیکن اب جب کہ اللہ کا یہ شیریں کلام رس گھولتا ہوا ان کے کانوں سے ٹکرایا، اپنے آپ میں ایسے بے خود ہو گئے کہ وہ غور سے سننے لگے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے آخر میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ کی تلاوت فرمائی، یعنی اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو سارے مشرکین بے خود ہو کر وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ لیکن ان مخالفین میں سے کسی نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ مشرکوں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہر روز نت نئے طریقے ڈھونڈتے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے کوئی ایسا طریقہ ظلم و ستم کا نہیں تھا جسے انہوں نے مسلمانوں پر نہ آزمایا ہو۔ اب کی دفعہ ایک اور مکر و فریب اور ایک اور شاطرانہ چال چلتے ہوئے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی بہت کوشش کیے۔ وہ کیا تھا کہ سارے لوگ مل کر مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کا سپورٹ کرنے والے بنو ہاشم، جن میں سے کئی سارے غیر مسلم بھی تھے لیکن خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، تو ان مشرکین نے مسلمانوں اور بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کا ایسا معاہدہ طے کیا، باقاعدہ اس کو لکھ کر کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ہم
میل جول نہ رکھیں، ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہ رکھیں، نہ ان کو اپنی بیٹی دیں، نہ ان سے بیٹی لیں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ نہ رکھیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ بھی نہ رکھیں، کوئی چیز ان کو نہ بیچیں اور کوئی چیز ان سے نہ خریدیں۔ مکمل طور پر سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ ایک دن 2 دن نہیں، 2 4 5 مہینے نہیں، بلکہ 3 سال کا عرصہ مسلمانوں پر، یہ 3 سال کا عرصہ اس قدر مشکل سے گزرا، اس قدر مشکل سے گزرا کہ وبائی بیماریاں پھیل گئیں، کھانے کے لیے بہت زیادہ تنگی ہوئی، مالداروں نے تو اپنا مال خرچ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو اپنا سارا مال اس موقع پر لٹا دیا۔ لیکن اللہ اکبر، ایک بھی مسلمان اپنے دین سے واپس نہیں پھرا، بھوکوں مرتے رہے، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ نوبت کیا آئی، یہ 3 سال اپنے گھروں میں بھی نہیں رہ سکے سکون سے۔ وہ جیسے ہی مشرکین مکہ نے معاہدہ کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا اور بائیکاٹ کر دیا، ان کو گھروں سے بھی نکال دیا اور جا کر یہ پہاڑوں کی دامن میں، وادیوں میں پناہ لینے لگے، اور اس کا نام شعب ابی طالب مشہور ہو گیا، چونکہ ابو طالب اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں رہے۔ لیکن ایک بھی مسلمان دین سے مرتد نہیں ہوا۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا پہلو ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، 3 سال کا عرصہ اس مصیبت میں گزارتے ہیں۔ قریش میں سے ہی چند وہ لوگ جو ذرا سردار قسم کے بڑے عہدے والے تھے، جن کا بنو ہاشم کے ساتھ رشتہ تھا، اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن ان کے اندر ہمدردی آئی، اللہ نے رحم اور شفقت ان کے دل میں ڈالی، تو وہ گئے اور مشرکین سے صاف طور سے کہا کہ ہم اپنے ہی خاندان اور خون کے بھائیوں کو اس طرح تکلیف میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، اس معاہدے کو پھاڑ دینا چاہیے۔ جا کر کعبۃ اللہ میں دیکھتے ہیں تو کیا ماجرا ہے کہ وہ سارا معاہدہ اسے دیمک چٹ کر گیا، صرف اللہ کا اس میں گرامی جہاں لکھا ہوا تھا وہ باقی ہے، باقی ساری عبارت کو دیمک کھا گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی مشرکین اپنے ظلم و ستم کے حربوں کو استعمال کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اور ادھر مسلمان بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہے، یہ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ دیکھتے دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 9-10 سال تقریباً گزر جاتے ہیں۔ آپ کے بچپن سے آپ کی حمایت کرنے والے آپ کے چچا، بالخصوص نبوت کے بعد آپ کی دعوت پر تو لبیک نہ کہا، لیکن کسی بھی طرح کی حمایت میں کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ وہ چاچا ابو طالب صاحب فراش ہو گئے، بیمار پڑ گئے، بستر سے لگ گئے۔ پھر کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ اب موت کی ہچکیوں نے انہیں آ گھیرا اور وہ سکرات الموت میں پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدوں کے ساتھ گئے اور آپ کے سراہنے بیٹھے اور کہنے لگے، چچا جان ایک بار ہی صحیح میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست ہے، بڑی امیدیں ہیں، لیکن اسی موقع پر وہ ظالم بھی پہنچ گئے، مشرکین بالخصوص ابو جہل بھی آ گیا اور وہ آپ کو منع کر رہے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی کلمہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، بلکہ عار دلا رہے ہیں کہ کیا ابو طالب آپ مرتے مرتے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ جائیں گے؟ بالآخر ابو طالب کی زبان سے نکلا
کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، اور روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف جہاں اپنے چچا کے وفات کا غم تھا، اس سے کہیں زیادہ اس بات کا غم تھا کہ کفر و شرک پر ان کی موت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم اور افسوس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ اس موقع پر سوچئے سمجھیے توحید کی کیا اہمیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس غم سے باہر ہوئے بھی نہیں تھے کہ کچھ ہی عرصے بعد آپ کی شادی سے لے کر اب تک تقریباً 25 سال کا عرصہ انتہائی وفاداری، پوری طرح سے آپ کی کمر کستے ہوئے، آپ کو ہمت و دلاسا دیتے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ جو رہیں، آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دان فانی سے کوچ کر گئیں، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور بڑھ گیا۔ اس لیے تاریخ میں اس سال کو، جس سال چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی، اسے عام الحزن یعنی غموں کا سال کہا جاتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر ڈٹے رہے، دین کی بات لوگوں کو پہنچانے میں لگے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا مراحل پیش آتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں 5ویں قسط میں سننا نہ بھولیں۔ ہمارے ساتھ لگے رہیں، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔